ایک مسلمان کے دل میں جب تک اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوتی، آپ کی ناموس کی عظمت نہیں ہوتی، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے یا آپ کی عظمت کو مانتا نہیں ہے، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی بات کو حرف اخیر نہیں جب تک مان لیتا، مومن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اگر کوئی زبان کھولتا ہے تو ایک نہیں 10 ایسی روایات ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی اس کی گردن اڑائی ہے قانون کے تحت، نظام کے تحت۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 1400 سال کی تاریخ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اصول بتایا ہے، اور اس اصول کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں سمجھیے۔ میرا اور آپ کا ایمان بھی مچلتا ہے، اچھلتا ہے کہ کون ہے جس نے اللہ کے رسول کے بارے میں زبان کھولی، ہم زبان نکال دیں گے، اور یہ مچلنا چاہیے، اچھلنا چاہیے۔ یہ جب تک غیرت میرے اور آپ کے دل میں ہوگی ایمان رہے گا، یہ بھی ختم ہوگی تو ایمان ملیا میٹ ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے۔ یہ کوئی اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے کہ آپ ملکی املاک کا نقصان کریں، آپ مریض جو ہے وہ رستے میں ہی ایکسپائر ہو جائیں۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے محبت کا کہ آپ روڈ بلاک کر کے دنیا کو پریشان کر دیں۔ اس کا جائز طریقہ بھی ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، اپنی جائز آواز پہنچائے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اگر حاکم وقت تو غلط بھی کر رہا ہے تو اس کو الگ ہو کے سمجھاؤ۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ساری عوام پس رہی ہے، ساری عوام لڑائی کر رہی ہے؟ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ جن کو تم نے ووٹ دیے ان کے گھروں میں پہنچو کہ جاؤ تم پہنچاؤ ہماری بات، ہم نے تم کو ووٹ دیے ہیں۔ وہ آرام سے مستی سے سو رہے ہیں اور آپ مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دین کا دعویٰ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو قتل کر دو، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کے فتوے لگا دو، کفر کے فتوے لگا دو، اور اپنے آپ کو ہی نوچنے لگ جاؤ۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سمجھایا اس میں اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کا نقصان کریں، گاڑیاں توڑ دیں، اور کسی کا جانی نقصان ہو رہا ہے، معصوم بچے، عورتیں بھی بیچاری اس ظلم کا نشانہ بن رہی ہیں، اور کچھ پتہ نہیں آنے والا کون ہے۔ یہ کوئی تصور دین نہیں ہے۔ 1400 سال کی تاریخ ہے، مجھے نکال کے دکھاؤ کسی صحابی نے یہ کیا ہوا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی زبان کھولنے والے نے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا دے دو دھرنا، صحابہ کے زمانے میں ہوا، قانون کے مطابق گردنیں اڑائی گئی، لیکن نہیں کہا تھا دے دو احتجاج۔ سلف کی زندگیاں گزری ہے۔ امام نووی کہتے ہیں امت کا اجماع ہے، یہ طریقہ یورپ نے سکھایا ہے جو مسلمانوں نے یہاں سیکھ لیا۔ آپ اکٹھے ہوں، لوگوں کو بتائیں یہ غلط ہوا، آپ کا حق ہے۔ لوگوں کو بتائیں یہ غلط فیصلہ ہوا، آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ کو جمہوریت نے حق دیا ہے، آپ کے وطن عزیز کے قانون نے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ حق بات کہو، سچ بات کہو، صحیح طریقے سے کہو، قانون کے دائرے میں رہ کے کہو، آپ کا حق ہے۔ لیکن املاک کو نقصان پہنچانا، کسی کے خلاف بغاوت کرنا اور ملک کو توڑ پھوڑ کرنا، یہ کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اس کی دلیل قرآن دیتا ہے، نہ اس کا حکم حدیث دیتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے، غیرت کو زندہ رکھتے ہوئے، اس بات پہ افسوس کرتے ہوئے کہ مسلمان آج کہاں چلے گئے جن کے پاس طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح غیر آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ہم پھر بھی اللہ کی حضور یہ دعا کریں گے، الہ العالمین، وہ لوگ جو آپ کے پیغمبر کی ناموس کی حفاظت میں کسی قسم کی تقصیر کرتے ہیں، مولا کریم ان کو عبرت بنا دے۔ اور ہمیں کہنا چاہیے جو لوگ اس کے بارے میں مداخلت کا شکار ہیں ان کو بھی عبرت بنا